بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن آ کر کے منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، پھر مؤذن سامنے کھڑے ہو کر کے اذان دیتا تھا، اور اذان کے بعد پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر کے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے، اور ایک خطبہ دینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے، اور دوسرا خطبہ مکمل ہونے کے بعد نماز پڑھاتے تھے۔ یہ اور حضرت ابن شہاب کہتے ہیں پھر یہی طریقہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی رہا، حضرت عمر اور عثمان کے زمانے میں بھی رہا۔ الحمدللہ آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ خطبے کے اندر کچھ لوگ یعنی دین کے مخالف لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ جمعے کے خطبے کے دوران بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس روایت کے اندر ان کو پر رد کیا گیا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیچ میں بیٹھنے کی تھی، 2 رکعتوں کی طرح ہے۔ جیسے ظہر کے ٹائم پر 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ابھی 2 رکعتیں تو پڑھی جاتی ہیں، باقی 2 کی جگہ پر یہ خطبہ آ گیا۔ اور یہ بیچ میں چند سیکنڈ کا بیٹھنا اتنا اہم ہے کہ علماء نے لکھا اس ٹائم پر کوئی بندہ اگر دل ہی دل میں بغیر ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، اور اللہ کے نبی بھی صحابہ کرام بھی خطبے کے ٹائم پر لاٹھی ہاتھ میں لیتے تھے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ آج کل بہت سارے ائمہ کرام نے اماموں نے لاٹھی چھوڑ دی ہے۔ چھوڑ دینا بھی گناہ تو نہیں ہے، لیکن سنت کے ثواب سے پھر بھی محرومی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سارے اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔